جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب تھے نا, موت کے وقت کلمہ نہیں پڑھا. انہوں نے کہا نہیں, اب اگر میں پڑھوں گا لوگ کہیں گے ساری زندگی جس دین پر قائم رہے موت کے ڈر سے, تو میں نہیں پڑھوں گا کلمہ. جیسا جو میں ہوں اندر سے ویسا ہی میں کیا ہوں. ان کی ایک رائے تھی کہ میں جیسا رہا ہوں ویسا ہی رہوں گا میں. ہمارے نبی کو بہت افسوس ہوا, بہت غم ہوا. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آپ کو محبت ہے, ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو ہدایت بھی دے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہدایت تو جو چاہے گا اسے ملے گی. رہے چچا ابو طالب, انہوں نے نبوت کے دور کو پایا, اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی, اسلام کی دعوت دی, حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرہانے پہ بیٹھے رہے. جب ابو طالب اس طرح مرگ پہ تھا, پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی, میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ. ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے, سچا مانتے تھے. قرآن کو, دین کو, اسلام کو, حقیقت کو سمجھتے تھے. پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا. مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا, لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر, یہ آخری الفاظ ہیں, علی دین عبد المطلب, باپ کے دین پر اور فوت ہو گئے. نظامی اگر کوئی پڑھتا پڑھاتا ہے تو مشکات کا کتاب الایمان, یہ جو تنظیم نے شارٹ کیا ہوا ہے, 3 پہلے صفوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے. مشکات میں حدیث, جب میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کوئی ایسا کلمہ بتاؤ کہ بندہ بالکل شارٹ طریقہ جنت میں جانے کا, تو سرکار نے فرمایا وہ کلمہ پڑھے جو میرے چچے نے رد کر دیا تھا. یہ تو مشکات کے پہلے 3 ورقوں میں لکھا ہے. 295A کے حوالے سے اور خصوصاً 298A کے حوالے سے ہمارے جو انجینئر ریحان طارق صاحب ہیں, ان پہ 298 لگی ہے. ایک 298A بھی ہے جو توہین صحابہ اور اہل بیت والی ہے. 2023 میں یعنی 8 سے 3 سال پہلے قومی اسمبلی سے بھی پاس ہو گئی, سینٹ سے بھی اپروول اس کی ہو گئی, اور ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کے ٹیبل پہ وہ رکھی ہوئی ہے. ابھی تک انہوں نے اس پہ سگنیچر نہیں کیے. جب یہ اپروول ہوئی تھی مجھے اسی وقت خدشہ تھا کہ یہ وہاں پر جا کر رک جائے گی, اور میں حیران تھا کہ اپروول ہوئی کیوں. یعنی ایسی دفعات جن کے ساتھ توہین کی ڈیفینیشن ہی موجود نہیں ہے, اس بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو صحابہ کرام کی توہین کا مرتکب قرار دیں یا اہل البیت علیہ السلام کا مرتکب قرار دیں. کتنا بڑا ظلم ہے جب تک کہ توہین کی ڈیفینیشن واضح نہیں ہے, کیونکہ سنی شیعہ اختلاف جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر توہین موجود ہے. اہل سنت جو ہے وہ خلافت کو لے کے چل رہے ہیں, اہل تشیع امامت کو لے کے چل رہے ہیں. اب سٹارٹ ہی اتنا اپوزٹ ہے کہ خود بخود آٹومیٹیکلی توہین صحابہ اور اہل بیت ہو جاتی ہے. آج حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکریم کا اقرار نہ کرنے پر 295A کی بات ہو رہی ہے. 298A تو بھی آئی نہیں ہے. جو نئی والی انہوں نے اپروول کی ہے نا, اس میں تو انہوں نے 25 سال قید ناقابل ضمانت کروا دی ہوئی ہے, جو ابھی تک اپروول نہیں ہوئی. تو مجھے بتائیں اگر یہی کچھ ہوگا تو کروڑوں سنیوں کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل تشیع کی نظر میں, اور کروڑوں اہل تشیع کے اوپر 298A لگ جائے گی اہل سنت کی نظر میں, کیونکہ ایک کے نزدیک جو عقیدہ ہے دوسرے کے نزدیک وہ گستاخی ہے, اور جو دوسرے کے نزدیک عقیدہ ہے وہ پہلے کے نزدیک گستاخی ہے. میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کے 14 طبق روشن ہو جائیں. یہ پہلی مثال میں رکھنے لگوں. حضرت ابو طالب کے حوالے سے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ وہ معصومین میں آتے ہیں. ظاہر ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے والد ہیں, اور ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے زیادہ جن 2 ہستیوں کا احسان ہے ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو طالب ہیں اور دوسرے پہ سیدہ خدیجہ ہیں سلام اللہ علیہا. لہذا
जिस हस्ती का एहसान हमारे प्रॉफिट पर है, गोया कि पूरी उम्मत पे उनका एहसान है। अब अहले सुन्नत हजरत अबू तालिब के ईमान के कायल नहीं है। दूसरी तरफ अहले सुन्नत अहले तशय्यो से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप हजरत मुआविया की इज्जत करें, और खुद ये क्या कर रहे हैं, हजरत अबू तालिब का ईमान भी नहीं मान रहे। सैयद जवाद नकवी साहब ने यह नहीं कहा कि मैं हजरत मुआविया के ईमान का कायल नहीं हूं, लेकिन हजरत मुआज़ अल्लाह वहाबी सरकार और उनके साथ बाकी देवबंदी और बरेलवी हजरात, इवन आला हजरत बरेलवी, उन्होंने तो पूरा किताबचा लिखा है अबू तालिब को काफिर करार देने के लिए। वो तो कायल हैं कि वो काफिर हैं। अगर अहले तशय्यो इस चीज को लें तो आला हजरत की कब्र पे जाके कतबा लगाएंगे, एहसान लाई ज़हीर की कब्र पे जाके कतबा लगाएंगे 298A का, और उसके बेटों के ऊपर लगाएंगे कतबा 298A का। इसका कोई एंड होगा? मुझे बताएं। तुम लोगों से कह रहे हो कि हजरत मुआविया की इज्जत करो, वो कह रहे हैं कि हम इनको इज्जत के काबिल नहीं समझते, अलबत्ता हम तौहीन नहीं करते। और दूसरी तरफ तुम हजरत अबू तालिब के लिए कह रहे हो कि वो काफिर हैं, तो फिर तुमने तो तौहीन का भी आला दर्जा हासिल कर लिया। लिहाजा उस दिन से डर जाओ कि ये आग तुम्हारे घर तक पहुंचे, और इंशाल्लाह पहुंचेगी, मैं तुम्हें बता दूं। और फिर ये बात यहां तक नहीं रुकेगी, फिर बुखारी मुस्लिम के ऊपर भी फतवे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में रवायतें मौजूद हैं हजरत अबू तालिब के हवाले से, और उनको कुरान पाक की आयत के साथ भी रिलेट किया गया। सूरतुल कसस की आयत इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, और सूरह तौबा की आयत के साथ कि किसी नबी और अहले ईमान के लिए यह रवा नहीं है कि जब उसे पता चल जाए कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार शिर्क की हालत में दुनिया से गया है, कि वो उसके लिए दुआ मगफरत करे। इन्हीं आयात को हजरत अबू तालिब पे लगाया गया बुखारी मुस्लिम दोनों के अंदर। तो फिर तो भाई बुखारी मुस्लिम के खिलाफ भी एक मुहाज खड़ा हो जाएगा। इसका एंड रिजल्ट यह है कि अहले सुन्नत अपने अकीदे पर रहें, अहले तशय्यो अपने अकीदे पर रहें, को एग्जिस्ट करें। फतवाबाजी पर आए तो मैं बताऊं किसी ने नहीं बचना। दूसरी मिसाल जो आजकल हजरत मुआज़ अल्लाह के लिए एक मुसीबत बनी है, इसीलिए पिछला जुम्मा हजरत मुआज़ अल्लाह ने अपने दिफा पर पढ़ाया है, और वो भी कुर्सी पे बैठ के खिलाफ सुन्नत। आपके मामू तो चूंकि उनका वजन ज्यादा हो गया था, वो खड़े होकर सुन्नत के मुताबिक खुतबा नहीं दे सकते थे। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, बाकी किताबों में भी, तो वो समझ आती थी। आप तो खड़े हो सकते हैं, आपको भी पता है खिलाफ सुन्नत है, आप हनफियों से इसका इख्तलाफ करते हैं। पता नहीं शायद आपकी टांगें आजकल वजन नहीं उठा रही, क्योंकि इनकी एक पॉडकास्ट का जुमला हजरत मालिक अश्तर रहिमहुल्लाह ताला के हवाले से आम हो गया। अब मालिक अश्तर वो हैं जो अहले तशय्यो के यहां आर्मी चीफ हैं, सैयदना अली इब्न अबी तालिब के। आप जरा सोचें कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद हैं, अहले सुन्नत के यहां भी उनका आर्मी चीफ है मालिक अश्तर। अहले सुन्नत में उनके बारे में दो राय पाई जाती हैं। मुसलमान होने के तो सारे कायल हैं, ताबी होने के भी अहले सुन्नत कायल हैं। अहले तशय्यो कहते हैं कि वो सहाबी भी हैं, अहले सुन्नत के यहां यह है कि वो सहाबी नहीं है, ताबी है। अलबत्ता नबी इस्लाम का उन्होंने जमाना पाया जिस तरह के वैसे करनी ने जमाना पाया था। अलबत्ता अपनी वफात तक हजरत अली के मुखलिस साथी रहे। अलग से एक टॉपिक है ये। मुफ्ती सईद जिन्होंने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब के तीनों निकाह पढ़ाए थे, उनकी वीडियो भी मालिक अश्तर के दिफा में आई है। मालिक अश्तर के बारे में अहले सुन्नत का क्या नजरिया है? कुछ उलमा किराम ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कातिल भी कहते हैं, कुछ भाई मालिक अश्तर है, ये लफ्ज़ उश्तर नहीं है, उश्तर कहते हैं अभी में ऊंट को। तो मालिक अश्तर जो थे अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत करीबी लोगों में से थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहुत मुखलिस और वफादार भी थे। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि अबू ज़र तुम ऐसी जमीन पे वफात पाओगे कि वहां कोई नहीं होगा, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु का जो जनाजा था उसमें भी अश्तर ने आके शिरकत की थी। बहुत फसीह अरबी हो, इतनी फसाहत की ज़बान में लोग हैरान होते थे कि इतनी लंबी लंबी तकरीरें, और क्या मचाल है कि एक लफ्ज़ इधर से उधर हो जाए। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कहते थे कि इसके अल्फाज के चुनाव पे हम हैरान हैं, कभी फजूल बात नहीं। जब मुआहिदा हो गया खिलाफत का, तो इन अश्तर को सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भेजा था कि जाओ और मिस्र की गवर्नर लग जाओ। अश्तर जब जा रहे थे तो उस वक्त इन्हें रास्ते में जहर दे दिया गया। सैयदना अली रज़ी अल्लाह से बहुत बेकरार हुए। उनका इन्ना लिल्लाहि व मालिक वमा अदरा का मल मालिक, मालिक अश्तर, तुम क्या जानो मालिक अश्तर क्या होता है? और फिर फरमाया कि लैसा फीकुम, तुम में कोई एक आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा की कसम
یہ مالک اگر پتھروں میں ہوتا تو ہیرا ہوتا، یہ سمندروں میں ہوتا تو سب سے بڑا سمندر ہوتا ہے، پہاڑوں میں ہوتا تو سب سے عظیم پہاڑ ہوتا. مجھے بتاؤ اب مالک کے بعد میں کس کو تلاش کروں؟ یہ اہل سنت نے اس لیے انہیں بہت سراہا ہے اور بہت زیادہ ان کے کا جنازہ پڑھنے والے اور بعض کے نزدیک پڑھانے والے وہی ہیں. المستدرک حاکم میں بھی اس کو سپورٹیو روایتیں موجود ہیں. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. یعنی اہل سنت میں بھی لوگ ہیں جو قابل احترام سمجھتے ہیں. اہل تشیع ان کو کیا درجہ دیتے ہیں وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں. اور یہ وہابیوں نے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے ہوئے ہیں، لانتے بھیجی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوا ہے. تو توہین مذہب تو اس میں بھی لگتی ہے. 298A تو لگ جائے گی. مقدسات کی توہین تو ہوگی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ حضرت معاذ اللہ کو جب یہ آئینہ دکھایا جائے گا نا کہ تیرے اوپر 298A لگتی ہے مالک اشتر کی توہین کرنے کے اوپر اور ابو طالب کو مسلمان نہ ماننے کے اوپر، تو میرا خیال ہے شاید یہ اپنے اس قسم کے گلے پھاڑنے سے دستبردار ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں پریڈکٹ کر رہا ہوں بیہائنڈ دا سین یہی کچھ ہوگا. تیسری مثال سنیں. صحیح مسلم کی 2 احادیث ایسی ہیں جس سے غلط رزلٹ نکالا وہابیوں نے بھی، بعض دیوبندیوں نے، اور بعض بریلویوں میں چھپے ہوئے ناسبیوں نے. ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے. وہ کہتے ہیں ایسے ثابت ہوا کہ نبی الاسلام کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نعوذ باللہ جہنمی تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم سے ہی پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، لیکن جب انہوں نے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تو نہیں ملی. وہ کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ ماں بھی جو ہے نا وہ نعوذ باللہ ایمان پر نہیں تھی. نعوذ باللہ من ذالک. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا. ہم ان دونوں حدیثوں کے جواب صحیح مسلم سے ہی دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے، لہذا اپنے باپ عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکوٰۃ میں ادا کروں گا. لہذا جو مسلم شریف کی حدیث میں آیا تھا کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے، وہاں نبی علیہ السلام نے باپ کا کنایا بعض کے نزدیک ابو لہب کی طرف کیا تھا، بعض کے نزدیک حضرت ابو طالب کی طرف کیا تھا. میں نے بھی کسی زمانے میں یہ بیان کیا تھا حضرت ابو طالب کے حوالے سے، لیکن پھر میں نے اس حوالے سے رجوع کر لیا. میں اپنی زبان ان کے حوالے سے بند رکھتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب نے فرمایا کہ ہم اس معاملے میں آگے نہ بڑھیں. اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی، اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا کہ وہ کافرہ تھی، حالانکہ اس میں تو الفاظ موجود نہیں ہے. اگر اس طرح رزلٹ نکالو گے تو صحیح مسلم سے ہی میں جواب دوں گا. نبی اسلام نے فرمایا 240 نمبر حدیث، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اگر میں کرولریز بنانا شروع کروں صرف مولا علی کی دل میں نفرت ہونا منافق کی علامت ہے، تو جو مولا علی کے خلاف تلوار اٹھا لے اس کے نفاق میں کوئی شک رہ جائے گا اگر اس طرح رزلٹ نکالنا شروع کیا جائے؟ ہم نہیں نکالتے. ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی مانتے ہیں. سیدنا طلحہ، زبیر، سید عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا تو معاملہ بالکل الگ ہے. انہوں نے تو معافی مانگی، مولا علی نے معاف بھی کر دیا. پچھلی دفعہ میں 3 گھنٹے اس پر بول چکا ہوں. لیکن صفین والے نہیں بچتے. پھر اگر ہم اس طرح کرولریز بنانا شروع کریں، میں وابیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم تو نبی اسلام کی ماں کے پیچھے پڑے ہو نا، تمہارے ماموں اس میں آ جائیں گے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. وہاں پر یہ کہیں گے کہ ضروری تو نہیں ہے کہ بغض کی وجہ سے انہوں نے جنگ کی ہو، این ممکن ہے کہ اختلاف ہو گیا ہو بات سمجھنے میں. یہ تو مانتے ہیں کہ حق پہ مولا علی تھے، تو وہاں پہ تعویل کریں گے. تو یہاں پر اللہ کے بندو قرآن پاک واضح کہہ رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیا، اور سورہ یاسین کے سٹارٹ میں آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد کو ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا تھا. اب دونوں آیتوں کو جوڑ لیں. قرآن کی روح سے نبی علیہ السلام کے ماں باپ تو اہل فطرت ہیں، آپ کے والد محترم تو آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ان تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی. اور آپ کی والدہ اس وقت فوت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال تھی، آپ کی بعثت تو 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے.
اعلان نبوت، ورنہ پیغمبر تو ہمیشہ سے اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، تو جن ماں باپ تک دعوت ہی نہیں پہنچی ان پہ آپ اس طرح زبان کھولتے ہو اور فتوے لگاتے ہو، تو بھائی یہ سارا 298A کا کیس بنے گا. اور حقیقت بات ہے کہ بریلوی تو نہیں چھوڑیں گے، ایٹ لیسٹ دیوبندی بھی نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو میجورٹی ان کی مسلمان سمجھتی ہے، وہابی تو سارے فارغ ہو جائیں گے، یہ سارے ٹانگے جائیں گے، تو اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ سے ڈر جائیں. اب یہ مثالیں سن کے تو حنفی بھی خوش نہ ہو، ان کا بھی معاملہ پھنسا ہوا ہے. ہاں میں نے پھنسا دیا ہے. ایک کتاب ڈھونڈی تھی انہوں نے بڑی مشکل سے، الفقہ الاکبر، اتنی سی پڑیا 15-20 صفحوں کی، کہتے ہیں یہ امام حنیفہ کی کتاب ہے. الفقہ الاکبر یعنی بڑی فقہ، عقیدہ. فقہ اصغر جو ہے وہ چھوٹی فقہ کو کہتے ہیں، بڑی فقہ جو ہے وہ عقائد سے متعلق ہے. اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں دنیا سے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ چینج ہوگی کتابیں، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے یہ چینج ہو گئی ہے، یہ اس طرح نہیں تھا. اعلیٰ حضرت سے بھی اللہ کے بندو آلموسٹ 300 سال پہلے ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری باقاعدہ انہوں نے ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ امام حنیفہ کا جو یہ موقف تھا وہ بالکل درست تھا. اب نیا ورژن مارکیٹ میں ہے کہ جی وہ امام حنیفہ کی طرف بات غلط منسوب ہے. البتہ ملا علی قاری نے جو کتابیں لکھی وہ بالکل لکھی ہیں. اس کا مطلب ہے ملا علی قاری مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے ماں باپ نعوذ باللہ حالت کفر میں گئے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے. خیر دفاع جب انہوں نے کیا تو وہ چھت سے گرے، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، لوگوں نے کہا اس کو سزا مل گئی ہے. ابھی ایک مفتی اعجاز بشیر صاحب ہیں، باقاعدہ انہوں نے 100 صفحوں کا ریسرچ پیپر لکھا ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ملا علی قاری آخری دم تک اس بات پہ قائم رہے. کیونکہ بعض لوگوں نے ملا علی قاری کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی کہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ جو کتابیں لکھی تھی اس سے وہ رجوع کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا رجوع کوئی نہیں کیا. بہرحال وہ مفتی اعجاز بشیر صاحب یہ مانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے. ہمارے نزدیک ہمیں تو کوئی انٹرسٹ نہیں، چونکہ حنفی الفقہ الاکبر ان کی کتاب مانتے ہیں، حنفی جانے ان کا امام جانے. اب یہ ان کا کام ہے کہ اپنے امام کی قبر پہ جا کے 295C کا کتبہ لگانا ہے، 298A کا لگانا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے. کتابیں وہ پرنٹ کر رہے ہیں، ملا علی قاری بھی ان کے ہیں، ان کی قبر پہ لگانا ہے تو جا کے خود لگائیں. اور پھر میں یہاں پر وہ بات کروں گا، چونکہ میں نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ان کا امام یہ بھونک کر گیا تو ان کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا جی آپ نے کروڑوں حنفیوں کے امام کی توہین کر دی. بھئی میرے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو جو کافر کہے گا تو یہ فرمانا تو نہیں ہوگا، بھونکنا ہی ہوگا. پھر میں نے ان کو علمی پھکی بھی دی، یہ تمام چیزیں ڈسکس کی. اور یہ کتاب جو ہے مفتی اعجاز بشیر صاحب کی، یہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی رکھی ہوئی ہے. اگر کسی کو چاہیے ہو تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کرے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اسے یہ ریسرچ پیپر بھی ان کا لکھا ہوا بھیج دوں گا. پھر میں نے ان کو جو علم الکلام میں جواب دیا وہ یہ کہ جب مفتی حنیف قریشی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی تو خادم رضوی صاحب نے اس وقت کہا تھا در در کتے و مالکانو پہ گئے. یہ جملہ انہوں نے ان کے لیے بولا تھا جو اکثر میمز میں آپ کو نظر آتا ہے، اور بعض بریلویوں نے میرے ساتھ جوڑ کے اس کو اپلوڈ کیا. مجھ سے تمہارا بابا بھاگا ہوا ہے بھائی، اس نے تو صرف اتنا جملہ بولا تھا. ایک منڈا نیٹ تے ہوندا ہے جڑا کہندا ہے لبیک نہ کیا کرو، لبیک یا رسول اللہ، تے ساڈی مرضی اسی لبیک کہواں گے، تو لبیک آ کہ. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا. ہمارے کہتے ہیں اس کو جواب دو لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑا پر وقف کیسی کیتا کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو اسی کا لبیک پڑھتے رہتے. تو میں نے کہا تھا کنٹینیوس لبیک یا رسول اللہ ہے، لبیک یا رسول اللہ عربی لنگوسٹک میں غلط ہے. ویسے ہمارے محلے کی مسجد میں وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، مجھے اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے اور میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا. الحمدللہ پوری زندگی بابا جی نے زبان نہیں کھولی، بلکہ ان کے قریبی لوگ ریورٹ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے تھے منڈے نو ہاتھ نہ پانا. انہوں نے پتا سی کہ منڈے نے جڑا چک وڑیا ہے نا یہ میں جان نہیں چھڑا سکتا. تو بابا جی کی کیا ہمت تھی کہ مجھے دور دور کتے کہتا، وہ بیسیکلی حنیف قریشی کو کہا تھا. تو میں آپ کے بابے کا جملہ مستعار لے رہا ہوں. اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے، ان کے بارے میں نازیبا جملہ بولنے پر بقول خادم رضوی کے
मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के लिए जुमला है कि दुर दुर कुत्ते और मालका नु पै गयो। तो जो वाकयतन मालिक हैं अहलुल बैत, नबी इस्लाम के मां बाप, जो उन पर बोले तो उस पे तो फिर खादिम रिजवी साहब कहेंगे दुर दुर सूरो सूरा दे सूरो मालका नु पै गयो लो सामो। लिहाजा मेरे भौंकने पर जो एतराज था ना, तो खादिम रिजवी साहब होते हैं, मैंने उनको कहना था इंसाफ से काम लें। हजरत मुआविया जो फतह मक्का पे मुसलमान हुए, उनके बारे में बोलने वाला कुत्ता है और भौंक रहा है, और जो वाकयतन हुजूर के घर वाले हैं, असल में तो घर वाले मालिक होते हैं ना, ये तो घर के बाहर के लोग हैं, उन पर भौंकने वाले क्या हैं? तो कहेंगे सूरा दे सूर, और वाबियो वाकई तो सूरा दे सूर कह के गए ने हो। हाँ, तो अड़ी जान भी नहीं उन्होंने मने। हाँ, तो उन्होंने कहना सी सूरा दे सूर। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावा नु खैर पा ही देंगे। चलो जी, चलिए ओ भाभी दी अजान ये तो कड़ा दे ये तो सूर चलो चलिए। आज हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से जो तौहीन की ये रट लगा रहे हैं, तो चूंकि मैं 3 घंटे ऑलमोस्ट गुफ्तगू इस पे कर चुका हूं, इसलिए मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन इंसाफ का तकाजा है कि मैं बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में जो उनके दौरे मलूकियत की बरकत हैं उनसे मुतल्लिक, और सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से लेकर वाक़या करबला तक पूरी जो हिस्ट्री मैंने अहदीस की रोशनी में अक्सर बुखारी मुस्लिम से लिखी है, और अदर देन बुखारी मुस्लिम पर दौरे हाजिर के बड़े मुहद्दिसीन की तहकीम लगी हुई है। शेख अलबानी रहिमहुल्लाह की, शेख शुएब अरनौत रहिमहुल्लाह की, शेख जुबैर लिज़ई रहिमहुल्लाह की, और रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहदीस की रोशनी में। 72 का टाइटल मैंने शुहदाए करबला की निस्बत से लिया, अहदीस उसमें 200 से ज्यादा है, अक्सर बुखारी मुस्लिम से हैं, कलर्ड प्रिंटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह ये अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, फारसी में भी है, इंग्लिश में भी है। इंटरनेशनल नंबरिंग अहादीस की लिखी हुई है, रेफरेंसेस रेड कलर में है, और राइटिंग जो है इसकी ब्लैक कलर के अंदर है। हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com से आप मुफ्त PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर डाक में मंगवाना हो तो बिल्कुल फ्री आपके घर आएगा। सिर्फ डाक का आपने आज की डेट में 500 रुपया देना है, यानी कि 12 जुलाई 2026 आपको ना सिर्फ ये 32 पेजेस का 80 ग्राम कागज पे प्रिंट हुआ रिसर्च पेपर फ्री पहुंचेगा बाइंडिंग के अंदर, बल्कि साथ मजीद 8 रिसर्च पेपर्स और टोटल 9 रिसर्च पेपर्स और 3 अज़कार कार्ड भी आपको मिलेंगे, आपके घर आ जाएंगे। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी एकेडमी के नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप भी बना हुआ है 032159000162। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये रिसर्च पेपर मंगवा के पढ़ सकते हैं। मैंने पूरी डिटेल बताई है, सैयदना उमर की शहादत से लेकर सैयदना उस्मान की शहादत के असली असबाब, यानी कि बनु उमैया के गवर्नर जो बुखारी मुस्लिम में है। इन्होंने कहा कि एक अब्दुल्ला बिन सबा था जो हजरत अली के दौर में आया, उसको इस खाते में डाल दिया सिर्फ मामू पार्टी को बचाने की खातिर। उसके बाद जंग जमल सिफीन नहरवान, फिर सैयदना अली की शहादत के बाद सैयदना हसन का दौरे खिलाफत, फिर सुलह हसन, और फिर यजीद की वली अहदी, और अल्टीमेटली हुसैन इब्ने अली की शहादत। ये सब कुछ मैंने अहादीस की रोशनी में नकल किया, और मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह का जो मुकदमा था खिलाफत व मलूकियत का, उसको मैंने अहादीस से सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अहादीस वो हैं जिससे ये इनकार नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि ये लोग मुनकरीन अहादीस हो जाएं, और हो जाएं ठीक है। हम तो पहले ही कहते हैं कि अहले सुन्नत के मनहज पर, असहाबुल हदीस के मनहज पे हमारा ये प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बरकत के लिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी खुराक इनको एंड पे दे दूं, ताकि आपके दिल में जज्बा पैदा हो। मैं 3 अहादीस बुखारी से और 3 मुस्लिम से बयान करूंगा, और उनमें एक मुत्तफकुन अलैह है। तो ये मुख्तसर से वक्त में एक जाग लग जाएगी इंशाअल्लाह, फिर आपको शौक होगा कि ये रिसर्च पेपर हमने मंगवा के पढ़ना है इंशाअल्लाह।